صدر عارف الوی نے کل اتوار کے دن ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا کر دیا۔ یہ ایک آئینی تنازع ہے یا آئینی بحران ہے؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس پہ ابھی تک بحث جاری ہے۔ صدر عارف الوی صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کل یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور آج پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جو اپنا آفیشل اکاؤنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دیں۔ ایوان صدر کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام خط اور وقار احمد صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی خدمات واپس کر دی ہیں اور ان کی جگہ پہ حمیرہ احمد صاحبہ کی خدمات انہوں نے مانگی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا صدر پاکستان دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے جو آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں، تو ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ صدر کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دوسری طرف کہہ رہی ہے نہیں صدر صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، قانونی ماہر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جناب سینیٹر شہادت اوان صاحب سابق وزیر مملکت برائے قانون ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس پہ ہم کچھ مزید قانونی ماہرین سے بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو شہادت اوان صاحب کیونکہ وزیر قانون بھی رہے ہیں، ان سے بات کر لیں۔ شہادت اوان صاحب یہ بتائیں کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ یہ 2 بل واپس کر دیے جائیں، انہوں نے یہ بل واپس نہیں کیے اور اس دوران میں یہ بل قانون بن گئے، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ان کا ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آئینی بحران ہے یا آئینی تنازع ہے؟ دیکھیں حامد بی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آج کل میڈیا نے عوام کو اتنا کانسٹیٹیوشن پڑھا دیا ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں 2 الفاظ عوام کے لیے بتانا چاہوں گا کہ صدر پاکستان کو کوئی بل جو ہے اس کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کا آرٹیکل 75(1) جو ہے اور اس کے علاوہ 1(2) جو ہے، اس میں 2 چیزیں ہمیشہ آپ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو یہ بل جو تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 جو ہے ہمارے اپر ہاؤس سے ہو کر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ہو کے ان کے پاس پہنچا تھا، تو اس بل کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس 2 باتیں تھیں، یا تو اس کے اوپر اب وہ ایسنٹ دے دیتے، اگر اختلاف کرتے تو وہ اپنا نوٹ لکھ کے واپس بھیج دیتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ سیشن سے کوئی بل واپس جاتا ہے، وہ تو ان کے پاس 10 دن کا جو ٹائم ہے، 10 دن بعد اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، واپس سمپل بھیج دیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان نے جو ان کی آئینی ذمہ داری سی اس سے وہ عہدہ برا نہیں ہوئی ہے، یا تو ان کو اس کے اوپر آپ نے ایسنٹ دینی تھی یا آپ نے آبجیکشنز دینے تھے۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات میرے جیسے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے نہ ہی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض لگایا، نہ ہی انہوں نے اس کی ایسنٹ دی، اور جب وہ گزٹ ہو گیا، گزٹ ہونے کے 2 دن کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے اسٹاف نے دھوکہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں۔ اگر اس آفس کی یہ حالت ہے تو میرے خیال میں صدر پاکستان جو ہے وہ اخلاقی جواز اور کسی حد تک میں کہوں قانونی جواز جو ہے وہ کھو چکے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر وہ براجمان رہے ہیں۔